بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم کمپیریزن پڑھیں گے بٹوین سلیوشن، سسپینشن اینڈ کولائڈس۔ ٹھیک ہے، یہ تین طرح کے یہاں پہ مکسچر آپ کو دیے گئے ہیں، سلیوشن، سسپینشن اور کولائڈس۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو ٹائپس ہوتے ہیں یہ ان کے یونیفارم کمپوزیشن پہ بیسڈ کر کے، ان کی پارٹیکل سائز پہ بیسڈ کر کے یہ ڈفرینشیشن، یہ ڈسٹنگوشنگ کلاسز بنائی گئی ہے، دیٹ آر سلیوشن، سسپینشن اینڈ کولائڈس۔ اب آپ کو ان کے پارٹیکل سائز اور ان میں جو ان کی جو اپیرنس ہوتی ہے، مطلب کہ ہوموجینیس ہے یا ہیٹروجینیس ہے، تو وہ آپ کو ابھی سمجھایا جائے گا اس ڈسکرپشن میں جو نیچے آپ کو لکھوایا گیا ہے۔ دا فرسٹ ون آپ کو بتا رہے سلیوشنس کے بارے میں۔ تو a solution is a homogeneous mixture of two or more component۔ یونٹ 1 میں آپ homogeneous mixture کے بارے میں پڑھ چکے ہو کہ ہوموجینیس مکسچر وہ ہوتا ہے جس میں جس کی کمپوزیشن یونیفارم ہو، جس میں آپ ان کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کے درمیان فرق محسوس نہ کر سکو، آپ کو وہ ایک ہی فارم میں، ایک ہی پیج میں دیکھے، سب کچھ ایک جیسا دیکھے، اس میں کوئی سلیوٹ یا کوئی سالوینٹ آپ ڈفرینشیٹ نہ کر سکو، تو ایسی سلیوشن کو ہم ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سلیوشن کیا ہے؟ تو سلیوشن ایک ہوموجینیس مکسچر ہے دو یا دو سے زیادہ اجزاء کا یا کمپوننٹس کا۔ ٹھیک ہے، دس از این ایگزامپل آف ٹرو سلیوشن۔ یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوموجینیس مکسچر ہے، تو ٹرو سلیوشنز جس کو ہم مطلب ٹرو مکسچر اور ٹرو سلیوشن ہم کہتے ہیں، تو دیٹ از سلیوشن آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ مکسچرز میں جو سب سے پائنر ہوتا ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ کے پاس ٹرو سلیوشن یعنی یا صرف سلیوشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ Each component is mixed in such a way that these components cannot be identified easily۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کمپوزیشن یونیفارم ہوتی ہے اور ہر کمپوننٹ کو ایسے طریقے سے مکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ان میں فرق نہیں محسوس کر سک رہے ہوتے ہو، آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس میں سے سلیوٹ کون سا ہے، اس میں سے سالوینٹ کون سا ہے۔ جیسے اگر آپ فرض کریں سالٹ کو پانی میں حل کر لیں، تو آپ نہیں بتا سک رہے ہوتے ہو پھر کہ اس میں سالٹ پارٹیکلز کہاں پہ ہے اور واٹر کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر آپ شوگر کو لے کے پانی میں حل کرتے ہو تو بھی آپ نہیں بتا سک رہے ہوتے ہو کہ اس میں شوگر کہاں پہ ہے اور پانی کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، دا سمپلسٹ ایگزامپل از دی سالٹ سلیوشن۔ آپ کو سالٹ سلیوشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سمپلسٹ سلیوشن ہے۔ یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا سلیوٹ اینڈ سالوینٹ دیٹ آر مکسڈ ان سچ اے وے دیٹ دے فارم اے یونیفارم مکسچر۔ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سلیوٹ اور سالوینٹ کے درمیان فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے ہو، کیونکہ ان کو ایسی طریقے سے مکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک یونیفارم مکسچر بنا ہوتا ہے۔ یونیفارم مطلب کہ ایک پیج میں آپ کے پاس ہوتا ہے، ون پیج مکسچر۔ ٹھیک ہے، اٹس پارٹیکل کین ناٹ بی سین ود نیکڈ آئیز۔ آپ ان کے پارٹیکلس کو مطلب کہ جو سلیوٹ اور سالوینٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو آپ نیکڈ آئیز کے ساتھ، نیکڈ آئیز مطلب جب آپ کوئی اسپیکٹیکلز یا کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ نہیں یوز کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، مائکروسکوپ وغیرہ، تو آپ اپنی صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو اس کو ہم نیکڈ آئیز بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیکڈ آئیز اس کے سے آپ ان کے پارٹیکلس کو نہیں دیکھ سک رہے ہوتے ہو۔ دے کین پاس تھرو دی فلٹر پیپر ڈیورنگ فلٹریشن۔ فلٹر پیپر آپ نے دیکھا ہوگا جس سے ہم مطلب پیوریفیکیشن ایک ٹیکنیک ہے آپ کے پاس، ایک سیمی پرمیبل کاغذ ہوتا ہے، سیمی پرمیبل ممبرین سا۔ ٹھیک ہے، سیمی پرمیبل میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیمی پرمیبل اس کو کہتے ہیں جو کچھ چیزوں کو اپنے میں سے پاس ہونے کی اجازت دے اور کچھ کو نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ممبرین کو ہم سیمی پرمیبل ممبرین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اسپیشلی ڈیزائن پیپر ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، جس میں اسمال مالیکولر ڈائمنشن والے ہولز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ مالیکولر سائز والے ہولز ہوتے ہیں، اسمال، آنکھوں سے نہیں دکھ رہے ہوتے لیکن اس میں ہوتے ہیں، اور وہ اسمال ہولز جو ہوتے ہیں ان سے جو بھی چیزیں ان ہول سے چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ ان میں سے گزر جاتی ہے، جیسے کہ سالوینٹ پارٹیکلز ہو آپ کے پاس، یا آئنز مالیکیولز یا ایٹمز ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ گزر سکتے ہیں ان میں سے۔ اگر بڑے والے پارٹیکلز ہو جیسے کہ ایک تو اگر آپ اس میں سے مطلب کہ مولیکیولز یا ایٹمز یا آئن گزارتے ہو اس پیپر میں سے تو وہ گزر جاتے ہیں، اور اگر اس سے بڑے والے مولیکیول ہو جیسے کہ ایگریگیٹ آف مولیکیول ہو آپ کے پاس، یا کوئی بڑا سا پارٹیکل ہو آپ کے پاس، تو یا ایگریگیٹ آف آئنز ہو آپ کے پاس، تو وہ اس میں سے پاس نہیں ہو سک رہا ہوتا۔ ایگریگیٹ مینس کہ ایک مجموعہ ہو آپ کے پاس، بہت سارے آئنز، جیسے کوئی چھوٹا سا دانہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا، تو اس میں بہت سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بڑے والے پارٹیکلز ہو تو وہ اس میں سے گزر نہیں پا رہے ہوتے۔
تو یہ ایک پیوریفیکیشن ٹیکنیکس ہے جس میں سے ہم انڈیزالویبل پارٹیکلز کو ایک سلیوشن ایک مکسچر میں سے نکال لیتے ہیں بائی پاسنگ تھرو فلٹر پیپر. فلٹر پیپر آپ کے پاس کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک سیمی پرمیبل ممبرین جیسا ایک کاغذ ہوتا ہے جس میں اسمال مالیکولر ڈائمنشن والے ہولز ہوتے ہیں، جن میں سے وہ چیزیں جو اس مالیکولر ڈائمنشنز کے ہوتے ہیں یا اس سائز کے ہوتے ہیں جو ان ہولز کا ہے، تو وہ ان میں سے گزر جاتے ہیں، اور اگر ان سے بڑے ہو تو وہ اس میں سے نہیں گزر پا رہے ہوتے. اس پروسیس کو ہم فلٹریشن بھی کہتے ہیں، یا ہم اس کو اردو میں چاننے کا عمل کہتے ہیں. چاننا نہیں ہوتا جو آپ گھروں میں اکثر کر رہے ہوتے ہو، جیسے چائے کی پتیاں اگر آپ چائے میں سے نکالنا چاہیں تو اس کے لیے بھی وہ ایک نیٹ سا ہوتا ہے، ایک جال سا ہوتا ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے پرانے زمانے میں جب دریا وغیرہ سے لوگ پانی لے کے آتے تھے تو تب بھی وہ کیا کرتے کہ وہ باریک سا دوپٹہ ہوتا تھا، اس میں سے وہ پانی پاس کر کے وہ ریت وغیرہ اس سے ہٹا دیتے تھے، یا اس میں سے ریت وغیرہ فلٹر کر لیتے تھے. تو یہ پروسیس کو ہم فلٹریشن بلاتے ہیں یا چاننے کا عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، they do not settle down at the bottom of the container if allowed to stand even for a longer time. جیسے کہ آپ نے کامن آبزرویشن میں دیکھا ہوگا کہ آپ فرض کرے آپ نے شوگر سلیوشن بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو رکھ دیتے ہو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شوگر اس میں نیچے جا کے بیٹھ جائے. جیسے نارملی اگر آپ نے چاک کو پانی میں ڈالا ہوا ہے، چاک جو ہوتا ہے نا، تو اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ویسے رکھ دیتے ہو تو وہ چاک یا جو ریت وغیرہ ہوتا ہے وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن سلیوشنز میں ایسا نہیں ہوتا. سلیوشن میں آپ کے پاس جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اتنے اسمال سائز کے ہوتے ہیں کہ ان پہ گریویٹی کا اثر آلموسٹ نگلیجیبل ہوتا ہے، تو وہ نیچے جا کے نہیں بیٹھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس پروسیس کو ہم سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں. سیڈیمنٹیشن یا جس کو ہم تہنشینی بلاتے ہیں، سیڈیمنٹیشن تہنشینی کو کہتے ہیں. تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سلیوشن کو بہت ٹائم کے لیے بھی آپ اس کو آئیڈل رکھ دیتے ہو، انڈسٹرب رکھ دیتے ہو، آپ اس کو ڈسٹرب نہ بھی کرو، آپ اس کو ہلائے ولائے نہیں بھی، تو بھی آپ کے پاس وہ جو پارٹیکلز ہوں گے وہ نیچے جا کے نہیں بیٹھیں گے، مطلب کہ اس میں سلیوٹ کی سیڈیمنٹیشن نہیں ہوگی. اب کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، کیونکہ ان کے پارٹیکل سائز، جو سلیوٹ کے پارٹیکل سائز ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ گریویٹی کا اثر، گریویٹی جانتے ہو نا، جس دا فورس ود وچ ارتھ اٹریکٹس ایوری بڈی ٹورڈ اٹس سینٹر اور ایوری تھنگ ٹورڈ اٹس سینٹر، تو اس کو ہم گریویٹی بلاتے ہیں، یا اس کو ہم اردو میں کشش ثقل بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کشش ثقل یا جس کو ہم گریویٹی کہتے ہیں، یہ ان پہ آلموسٹ نگلیجیبل ہوتا ہے بیکاز آف دی ایکسٹریملی مائنر ویٹس. ٹھیک ہے، ان کے ویٹ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ یہ گریویٹی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیچے جا کے نہیں بیٹھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ سلیوشنز کی آپ کو بات بتائی گئی کہ ہوموجینیس مکسچر ہے، ان کو ہم ٹرو سلیوشنز بھی کہتے ہیں. دوسرا ہم نے پڑھا کہ ان کے پارٹیکلز کو ایسی مکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے پارٹیکلز یا ان کے کمپوننٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ایزیلی کہ ان کا کون سا کمپوننٹ کہاں پہ ہے. اور اس کا جو ایگزامپل ہے سال سولوشن آپ کو دیا گیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ اس سلیوشنز کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ سلیوٹ اور سالوینٹ، ان کے درمیان ان کو ایسے مکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ہم ڈفرینشیشن نہیں کر سک رہے ہوتے، اور وہ ایک یونیفارم کمپوزیشن ہمیں اپیئر ہو رہا ہوتا ہے، یا مطلب ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. پھر کہا آپ کو کہ اس کے پارٹیکل کو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ فلٹر پیپر سے بھی پاس ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کی فلٹریشن کرنا چاہو تو اس کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ فلٹر پیپر سے پاس ہو جاتے ہیں. آپ کو فلٹر پیپر پہ اوپر سلیوٹ پارٹیکلز نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، وہ نیچے اس میں سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئیڈل رکھ دیتے ہیں، انڈسٹرب رکھ دیتے ہیں، تو اس کے پارٹیکل جو ہے وہ نیچے جا کے نہیں بیٹھتے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ان کے سائز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان پہ گریویٹی جو ہے وہ آلموسٹ نگلیجیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ نیچے جا کے نہیں بیٹھ رہے ہوتے. کلیئر؟ اس کے بعد جو آپ کو دیا گیا ہے دیٹ از کولائڈس. ٹھیک ہے، اب کولائڈس کیا ہے؟ اچھا، آپ نے یاد رکھنا ہے سلیوشن میں جو سلیوٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ یا تو ایٹمز میں کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا آئنز میں، یا مولیکیول میں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اب کولائڈس کی بات کر رہے ہیں تو دیز آر سلیوشنز ان وچ دا سلیوٹ پارٹیکلز آر لارجر دین دوز پریزنٹ ان ٹرو سلیوشن. دیکھیں یہ پارٹیکل سائز آہستہ آہستہ سے بڑھ رہا ہے. اگر بہت چھوٹے ہیں تو سلیوشن، اگر سلیوشن سے بڑے والے ہیں تو کولائڈس، اور اگر اس سے بڑے والے ہیں تو پھر ہم کہیں گے سسپینشن.
تو یہ پارٹیکل سائز کے بیس پہ یہ ڈویژن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو آپ کو کہہ رہے کہ دیز آر سولوشنز ان وچ دا سولوٹ پارٹیکلز آر لارجر دین دوز پریزنٹ ان ٹرو سولوشن. جو ٹرو سولوشن ہم نے پڑھا اس میں جو پارٹیکل سائز تھی، جو آئنز، ایٹمز اور مالیکیولز تھے، تو ان سے ان کا سائز کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. دیٹ مینس کہ دے کوڈ بی ایگریگیٹ آف مالیکیولز، ایگریگیٹ آف آئنز ہو سکتے ہیں مالیکیول، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے کوڈ بی لارجر مالیکیول، جیسے کہ اسٹارچ ہے آپ کے پاس، جیسے کہ اور ہے لیکٹوز وغیرہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کہہ رہے بٹ آپ کو کہہ رہے کہ اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سولوٹ پارٹیکلز. وہ سولوشن میں جو پارٹیکل سائز ہوتی ہے، سولوٹ پارٹیکل سائز، تو ان سے بڑے ہوتے ہیں، بٹ لیکن اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ آپ اس کو نیکڈ آئیز سے دیکھ سکو. اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ آپ اس کو نیکڈ آئیز سے دیکھ سکو. پارٹیکلز دیٹ آر انٹرمیڈیٹ دیکھے کہ درمیانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پارٹیکلز دیٹ آر انٹرمیڈیٹ ان سائز بٹوین دوز ان سولوشن اینڈ سسپینشن. سولوشن اور سسپینشن اس کے بعد آپ پڑھو گے. سسپینشن جو چاک ان واٹر یا سینڈ ان واٹر ہم کہتے ہیں، تو اس کو ہم سسپینشن، جب دو چیزیں آپ کے پاس ایک دوسرے میں حل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اکثر سسپینشن بناتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سلوٹ ہے اور وہ کسی سالوینٹ میں حل نہیں ہو رہا، وہ سلوٹ سالڈ ہے اور وہ کسی سالوینٹ میں حل نہیں ہو رہا، تو آپ کے پاس وہ زیادہ تر سسپینشنز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو کہہ رہے کہ جو کولائڈز کے پارٹیکلز کی سائز ہوتی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، بٹوین دوز ان سولوشن، جو سولوشن کے پارٹیکل سائز ہے یا جو سسپینشن کے پارٹیکل سائز ہے. مطلب یہ کہ سولوشن کے پارٹیکل سائز سے کولائڈز کے پارٹیکل سائز بڑا ہوگا اور سسپینشن سے چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے. فارم مکسچر ناؤن ایز کولائڈڈ ڈسپرشن، اور اس کو ہم کولائڈڈ ڈسپرشن کہتے ہیں، اور سمپلی ہم اس کو کولائڈز بلاتے ہیں. کیا بلاتے ہیں؟ کولائڈز. پارٹیکلز، اب اس کی سائز آپ کو دی گئی ہے کہ پارٹیکلز بٹوین 1 نینی میٹر ٹو 1000 نینی میٹر، 1 نینی میٹر ٹو 1000 نینی میٹر، یہ پارٹیکل سائز ہوتی ہے کولائڈز میں، ٹھیک ہے. میں فارم آف کولائڈ، تو یہ کولائڈ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ جو سولوشن ہوں گی ان کی پارٹیکل سائز 1 نینی میٹر سے کم ہوں گی، اور جو سسپینشن ہوں گی ان کی پارٹیکل سائز 1000 نینی میٹر سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں، ان دونوں کے درمیان جو ہوگی وہ کولائڈز بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ کولائڈز، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے 1 نینی میٹر سے لے کر 1000 نینو میٹر تک اگر پارٹیکل سائز ہے تو کولائڈز بنیں گے. اگر اس سے زیادہ ہے تو سسپینشن بنیں گے، اگر اس سے کم ہے تو سولوشنز بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کولائڈ سولوٹ پارٹیکلز آر ناٹ ہوموجینائزڈ ود دا سالوینٹ. آپ کے پاس یہ کمپلیٹلی ہوموجینائز نہیں ہوتے. ہوموجینائز مین کہ آپ کے پاس یونیفارم کمپوزیشن ان کی فکسڈ نہیں ہوتی. اپیرنٹلی چونکہ وہ دکھ رہے ہوتے ہیں ایسے کہ ہوموجینیس ہے، لیکن وہ اصل میں ہوموجینیس نہیں ہوتے. دیز کین پاس تھرو دی فلٹر پیپر ڈیورنگ فلٹریشن، ٹھیک ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کولائڈز میں آپ کے پاس جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہوموجینائز نہیں ہوتے وتھ سالوینٹ. جیسے کہ سولوشن میں آپ کے پاس ہوموجینیس مکسچر بنتا ہے، تو کولائڈز بھی آپ کے پاس نارملی دکھ تو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوموجینیس ہے، لیکن اصل میں یہ ہوموجینیس نہیں ہوتے. اگر آپ اس کو انڈر مائکروسکوپ یا دیکھ لیتے ہو یا کوئی اور آپٹیکل انسٹرومنٹ کے تھرو دیکھ لیتے ہو تو وہ ہوموجینائز پراپرلی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. دیز کین پاس تھرو دی فلٹر پیپر ڈیورنگ فلٹریشن، اور یہ بھی پاس ہو سکتے ہیں فلٹریشن کے دوران فلٹر پیپر سے. دے ڈو ناٹ سیٹل ڈاؤن ایٹ دی باٹم، یہ بھی باٹم میں آپ کے پاس نہیں بیٹھتے. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مطلب کہ ویسے ہی رکھ دیتے ہو، آئیڈیل رکھ دیتے ہو، آئیڈیل، اور آپ اس کو ڈسٹرب نہ کرو تو. اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ سائنٹیفک انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے. تو کولائڈز، مینی کولائڈز اپیئر ہوموجینس، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ تر کولائڈز آپ کو اپیرنٹلی وہ کیسے دکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہوموجینس دکھ رہے ہوتے ہیں. بیکاز the individual particles can not be seen، کیونکہ ان کے انڈیویجول پارٹیکلس کو آپ نہیں دیکھ سک رہے ہوتے ہو. تو جن کو آپ نہیں دیکھ سک رہے ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ ہوموجینس ہے. تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مینی کولائڈ جو ہوتے ہیں وہ ہوموجینس دکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے انڈیویجول پارٹیکلس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھیے، آپ کامن سینس سے کام لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے کولائڈز ایسے ہوں گے جن کے سائز چھوٹے ہوں گے نا پارٹیکلس کے. دیٹ مینس کہ اس سائڈ پہ، جیسے 1 نینی میٹر کے سائڈ پہ جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اپیرنٹلی ہوموجینس آپ کو دکھیں گے کیونکہ ان کے پارٹیکلس کو آپ نہیں دیکھ سکو گے. اس سائڈ پہ ہم جائیں گے تو وہ آپ کو پھر ہیٹروجینس دکھیں گے، مطلب کہ ان کے پارٹیکلز جو ہوں گے وہ بڑے ہوں گے، آپ کو دکھ جائیں گے، ٹھیک ہے. دا میگنیفائنگ گلاس اور وتھ سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تو یہ کیوں ایسا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس باؤنڈری پہ یہ جو 1 نینی میٹر والا باؤنڈری ہے اس پہ یہ سولوشن کے جیسے ہے. 1000 نینی میٹر والا جو باؤنڈری ہے اس پہ یہ سسپینشن کے جیسے ہے. دیٹ مینس کہ اس میں
جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دو کنٹریز ہوتی ہے تو ان کے بارڈر کے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے شکلیں اور ان کے اکثر عادات و کردار وہ سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کے پاس فرض کرے کوئی ایسا ملک ہے جو چائنا کے قریب ہے، یا جو کوئی ایسا صوبہ ہے جو چائنا کے قریب ہے، چائنا کے بارڈر کے قریب ہے، یا کوئی علاقہ ایسا ہے، تو ان کے لوگوں کے اکثر شکل و صورت ان جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1 نینی میٹر یا 1000 نینی میٹر جو آپ کے پاس ہوتا ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کچھ پارٹیکلز کچھ کولائڈ جن میں پارٹیکل سائز 1 نینی میٹر یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو تو وہ سلیوشن کی طرح بیہیو کریں گے، مطلب کہ ان کے پارٹیکلز آپ کو ہوموجینیس دکھیں گے، ان کے کمپوزیشن آپ کو ہوموجینیس دکھے گی، ان کے پارٹیکلز کو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ پاؤ گے، وہ فلٹر پیپر میں سے پاس ہوں گے. تو یہ آپ کو اگر اس والے سائز کے ہے 1000 نینی میٹر یا اس کے قریب تھوڑے سے اس سے کم ہے تو وہ بڑے ہوں گے، تو اس کو آپ آنکھوں سے مطلب کہ دیکھ بھی پاؤ گے. اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو مطلب کہ وہ فلٹر پیپر میں سے پھر پاس ہونے میں اس کی مشکل بھی ہوگی، وہ رک بھی سکتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس باؤنڈری پہ سلیوشن کی طرح بیہیو کریں گے، اس باؤنڈری پہ سسپینشن کی طرح، کیونکہ دے آر انٹرمیڈیٹ نا. تو جو چیزیں انٹرمیڈیٹ ہوتی جیسے کہ آپ نے وائرس میں پڑھا ہے، وائرس کا پڑھا تھا کہ وائرس از آن دی باؤنڈری آف لیونگ اور لیونگ اینڈ نان لیونگ، کہ وائرس میں کچھ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیونگ کے جیسے ہوتے ہیں، کچھ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان لیونگ جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کو کرسٹلائز کیا جا سکتا ہے، ان کو وہ نان لیونگ ہوتے ہیں مطلب کہ آؤٹ سائڈ دی ہوسٹ باڈی وہ نان لیونگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ ریسپائریشن نہیں کرتے. تو یہ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کہ وائرس میں نان لیونگ کریکٹر ہے، لیکن کچھ کریکٹر جیسے جو لیونگ ہے. تو جو چیزیں باؤنڈری پہ ہوتی ہے نا، جو چیزیں انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے بٹوین ٹو ایکسٹریمز، تو ان میں کچھ پراپرٹیز ایک کے جیسی ہوتی ہے، کچھ دوسرے کے جیسے. اگر ہم کیمسٹری سے مثال لیں تو آپ کو میٹالائٹ پڑھا ہوگا آپ نے، کہ ہم نے میٹالائٹ میں پڑھا تھا جس کو ہم دات نما بولتے ہیں. تو جو میٹالائٹس ہوتے ہیں ان میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں کچھ پراپرٹیز میٹل کے جیسے ہوتی ہے، کچھ پراپرٹیز نان میٹل کے جیسی ہوتی ہے. تو مطلب کہ آپ کو obvious ہوگا نا کہ جو چیزیں انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے بٹوین ٹو ایکسٹریمز، تو وہ ایک ایکسٹریم پہ، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے بٹوین سلیوشن اینڈ سسپینشن، تو یہ ایک ایکسٹریم پہ سسپینشن جیسی ہوں گی، دوسرے ایکسٹریم پہ سلیوشن جیسی بیہیو کریں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب دیکھیے دی پارٹیکلز آر however large enough to scatter light. یہ پارٹیکلز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ لائٹ کو سکیٹر کر سکے. اب یونیفارملی سکیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ دودھ لے لیں، آپ کے پاس اگر پاورفل ٹارچ ہے تو آپ پیور ملک لے لیتے ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ویک ٹارچ ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے، تو آپ لسی وغیرہ لے لیتے ہو، مطلب کہ وہ جو ملک میں پانی نہیں ڈال لیتے اس کو لے لیتے ہو. آپ اب اس میں سے جس گلاس میں، جس شیشے کے گلاس میں آپ نے اس کے لیے ہوا ہے، آپ اس پہ ٹارچ اس کو مطلب سامنے ٹارچ رکھ کے ایسے کر کے، یہ آپ نے گلاس لیا ہوا ہے، آپ اس کے آگے یہاں پہ ٹارچ لگا دیں، اس میں آپ نے دودھ یعنی لسی لی ہوئی ہے یا دودھ لیا ہوا ہے، آپ اس کو ٹارچ اس پہ ماریں تو آپ کے پاس کیا ہوگا. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ہٹ کر دیں، مطلب کہ اس پہ ٹارچ آپ ایسے اس کی طرف کریں تو آپ کو دکھے گا کہ یہ لائٹ جو ہے یہ سکیٹر ہو رہی ہے. لائٹ کیا ہو رہی ہے؟ سکیٹر. جیسے وہ وائٹ کپڑوں پہ جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں نا، وہ وائٹ سا شیٹ یا وائٹ سے کپڑوں کی طرف بیٹری لگا دیتے ہیں تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے. جیسے ہم وائٹ واش کرتے ہیں نا کمروں کی، تو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں سے ریفلیکشن ہو سکے. تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کولائڈز میں ٹارچ اس پہ مارتے ہو، لائٹ اس پہ مارتے ہو، تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ لائٹ جو ہے وہ یونیفارملی اسکیٹر ہو جاتا ہے ان آل ڈائریکشن. تو یہ ایک پریکٹیکل آپ کے پاس مطلب کہ ٹیکنیک ہے جس سے آپ ایکسپیریمنٹلی سلیوشن اور کولائڈز میں فرق کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. آپ کے پاس سلیوشن جو ہوتے ہیں ان کے پارٹیکلز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ لائٹ کو اسکیٹر نہیں کرتے اور لائٹ اس میں سے ایز اٹ از گزر رہی ہوتی ہے. مطلب کہ وہ ایسی اپنی چینی کو پانی میں ڈال کے اس میں سے لائٹ گزارے نا، تو آپ کو دکھے گا کہ وہ لائٹ بالکل سیدھی گزر رہی ہے، اس کے ڈائریکشن پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لسی میں سے گزارو گے یا دودھ میں سے گزارو گے تو آپ کو دیکھے گا کہ وہ لائٹ جو ہے وہ اسکیٹر ہو گئی ہے یونیفارملی. تو جو یونیفارملی اسکیٹرنگ آف لائٹ ہوتی ہے بائی کولائڈل پارٹیکل، اس کو ہم افیکٹ کہتے ہیں ٹینڈل افیکٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹینڈل افیکٹ. دا یونیفارملی اسکیٹرنگ آف لائٹ بائی کولائڈل particles, the uniform scattering of a light by colloidal particles. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹینڈل ایفیکٹ، ٹھیک ہے.
تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈسپرسڈ ان اے ٹرانسپیرنٹ میڈیم. اچھا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کولائڈ جیسے سولوشن کے کمپوننٹ دو تھے سلیوٹ اور سالوینٹ, تو اس طرح سے کولائڈ کے کمپوننٹ بھی دو ہے. ایک کو ہم ڈسپرشن میڈیم کہتے ہیں, جیسے وہاں پہ سالوینٹ تھا نا, تو یہاں پہ ڈسپرشن میڈیم ہے. کون سا ہے؟ ڈسپرشن میڈیم. اور ایک کو ہم کہتے ہیں ڈسپرسڈ میڈیم, ڈسپرسڈ میڈیم. تو یہ کولائڈس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. ڈسپرس میڈیم جیسے جیسے سولوشن میں سلیوٹ تھا تو اس کو ڈسپرس میڈیم کہتے ہیں, اور جیسے وہاں پہ سالوینٹ تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپرشن میڈیم. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈسپرشن میڈیم یا ڈسپرس میڈیم ہوتے ہیں, یہ ان کے پارٹیکل سائز اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ان کو آپ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے, وہ ہوموجینس دکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ لائٹ کو اسکیٹر کر سکے یونیفارملی. تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم مطلب کہ جو ڈسپرشن میڈیم ہے اس میں آپ کے پاس جو پارٹیکلز ڈسپرسڈ ہوتے ہیں, مطلب کہ جو ڈسپرسڈ میڈیم ہوتا ہے وہ اس لائٹ کو کیا کرتا ہے, اسکیٹر کرتا ہے یونیفارملی. اور اس اسکیٹرنگ آف لائٹ کو بائی کولائڈل پارٹیکلز, اس کو ہم کہتے ہیں ٹینڈل ایفیکٹ. The Tyndall effect is a property that can be used to distinguish between a solution and a collide. ٹھیک ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم ٹرو سولوشنز اور کولائڈس کے درمیان کیا کرتے ہیں, ڈفرینشیشن کرتے ہیں, ڈسٹنگوش کرتے ہیں, ڈسٹنکشن بتاتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر آپ کو سولوشنز اور کولائڈ دیا جائے اور آپ کو کہے کہ ان دونوں میں سے مطلب کہ کیا آپ اس میں فرق کیسے کر سکتے ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے لائٹ پاس کرنی ہے. اگر لائٹ یونیفارملی اسکیٹر ہو رہی ہے تو وہ کولائڈ ہے, اگر نہیں ہو رہی اور ایز اٹ از گزر رہی ہے تو وہ سلیوشن ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو کچھ کولائڈس کے ایگزامپل دی گئے ہیں. یہ فوگ ہے آپ کے پاس, وہ جو دھند ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ ملک ہے, دودھ, اور یہ پینٹ ہے. تو یہ پینٹ, ملک اور فوگ جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں, کولائڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوتے ہیں, کولائڈ. تو آپ کو جیسے بتایا گیا کہ کولائڈز میں بھی پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے, مطلب کہ کولائڈ میں بھی آپ کے پاس سیڈیمنٹیشن نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو سم ٹائم کے لیے رکھ دیتے ہو, سم ٹائم یہاں پہ دیا گیا ہے, دیکھیں وہاں پہ مطلب کہ لانگ ٹائم کے لیے بھی آپ رکھ دیتے ہو تو بھی سیڈیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس سے کم ہے. دیکھیں یہاں پہ سیڈیمنٹیشن نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ اس کو سم ٹائم کے لیے رکھتے ہو, اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے رکھ لیتے ہو تو پھر وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل مکسچر آف اسٹارچ اینڈ واٹر, جیسے آپ نشاستے کا ناشستہ جس کو ہم پشتو میں بلاتے ہیں اس کا حلوہ بناتے ہو نا, تو اس کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں کہ وہ نشاستہ جو آپ نے گندم سے نکالا ہوتا ہے یا جو بازار سے آپ لا چکے ہوتے ہو, تو اس کو آپ پانی میں حل کرتے ہو تو اس کا ایک ملکی سا سولوشن بن جاتا ہے. تو وہ ملکی سا جو سولوشن ہوتا ہے دیٹ از آلسو اے کولائڈ. ٹھیک ہے, تو اسٹارچ نشاستہ ان واٹر جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بھی کولائڈ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ایگزامپل آف ویریس ٹائپس آف کولائڈز آر گیون ان ٹیبل. یہ آپ کو ٹیبل دیا گیا ہے اور اس میں ویریس ٹائپ آف کولائڈ دیا گیا ہے, کولائڈس دیے گئے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس لیکچر میں یہی تک ہے. اللہ حافظ.